نے نبوت کیا، آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اللہ اکبر، جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ تین دن تک اللہ اکبر وہ اپنے پیٹ سے پتھر مارا کرتے تھے، ان کے شکم پر پتھر رہا کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ کمزور نہیں تھے، پورا احد ان کے نام سے دہل جایا کرتا تھا، وہ کہتے تھے حق شیطانی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش دور بھی ان سے تو پیروں سے مسل ڈالیں گے، ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے، مگر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، آج ہماری کروڑوں کی تعداد ہے، آج ہم مسجد تک جانے کی تیاری نہیں کرتے، آج ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ 5 ٹائم کی نماز ہم مسجد میں جا کر ادا کر لیں، تو ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے مسلمانوں کان کھول کر سنو، اگر ہمیں اپنے جسم میں قوت لانی ہے، اگر ہمیں کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے نبی کا عشق ہمیں دل میں بسانا ہوگا، اگر نبی کا پیار دل میں آ گیا تو سمجھ لینا، ایک شاعر نے کہا تھا کہ غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو، اگر تم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیا تو ساری دنیا تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آقا نے جب اعلان نبوت کیا، آقا مکہ سے مدینہ گئے تو آقا سے کافروں نے چنوتی دی، آقا سے مقابلہ کرنے کا جو ہے دعویٰ کیا، نبی کی 313 کی فوج تھی، ادھر ہزاروں کا لشکر لے کر ابو جہل آ رہا تھا، مگر آقا کے غلاموں کے پاس تلواریں نہیں ہے، نبی کے غلاموں کے پاس ڈھالیں نہیں ہے، نبی کے غلاموں کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، کئی دن کے بھاگے تھے، مگر لوگوں نے کہا جب یہ سارے جو ہے قافلے والے نبی کے سارے غلام مکہ مدینہ سے نکل کر آتے ہیں، اور مدینہ سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو یہودی اپنی اپنی دکانوں پر بیٹھے تھے، اور بیٹھے ہوئے مذاق بنانے لگے، بولے تم 313 ہو اور تم ان ہزاروں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، ارے مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو ایک عاشق رسول مچل اٹھا اور وہ کہتا ہے، بولے تم کہنا کیا چاہتا ہے؟ بولے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، تمہارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ان کے پاس ڈھالیں بھی ہیں، تمہارے پاس ڈھالیں نہیں ہیں، ان کے پاس سواری ہے، تم پیدل چلنے والے آدمی، تم کمزور آدمی، ان ہزاروں کا کیا مقابلہ کرو گے؟ ان کے پاس تو مال ہے، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو عاشق رسول نے کہا تھا، نبی کے دیوانے نے کہا تھا، اگر ان کے پاس مال ہے تو ہمارے پاس آمنا تلار ہے، اگر ان کے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس عشق نبی کی دولت ہے۔ ارے سنو، جب غلام نے اس بات کو کہنا شروع کیا تو وہ کہنے لگا یہودی، ارے ناز کس بات پر کرتے ہو؟ پیٹ تو فاقے سے ہے، کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ تو غلام مصطفیٰ کہتا ہے، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و تقیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ تو حضرات جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمیں ہر طرف جو ہے بلندی ہی بلندی نظر آئے گی۔ لیکن ہم نے اگر نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیا، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور ہمارا حال تو اتنا خراب ہو چکا ہے کہ مسلمان کی ہمدردی نہیں کر رہا ہے، بلکہ بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، رشتہ دار کا گلا کاٹ رہا ہے۔ ارے دنیا کے سامنے تو ہم جھک رہے ہیں، اگر ہم نے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا تو جو تمہیں جو ہے دعویٰ کر دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے تمہاری گردن کاٹ دیں گے، ہم تمہیں برباد کر دیں گے، تو وہ خود ہی کہتے نظر آئیں گے کہ سب سے مقابلہ کرنا آسان ہے مگر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے۔ ایک صاحب تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے، ان کی بیوی نقاب پوش پردے میں کہیں سے آ رہے تھے، ایک بزرگ تھے اللہ کے مست تھے، وہ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں کیچڑ تھی، جب راستے میں کیچڑ تھی تو اللہ کے ولی کا پیر کیچڑ میں گیا، اس سے چھینٹ اٹھی، اور جیسے ہی چھینٹ اٹھی تو اللہ کے ولی کے پیر سے اٹھنے والی چھینٹ کی وجہ سے اس عورت کے کپڑوں پر چھینٹ چلی گئی۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کے کپڑے خراب کر دیے تو اس نے اس بزرگ کے چاٹا مار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا، اپنے قریبی بندے کا بدلہ کس طرح لیا کرتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھو، چھینٹ لگ گئی جب عورت کے کپڑوں پر تو اس شخص نے اللہ کے ولی کے اس فقیر کے چہرے پر تماچا مارا، چاٹا لگایا، اور جیسے ہی چاٹا لگایا تو اللہ کے ولی نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب آگے چلتے چلے گئے، راستے میں کسی نے دکان کھولی تھی، نئی دکان تھی دودھ کی، تو اس نے سوچا کہ اگر آج کوئی شخص
سب سے پہلے اس راستے سے گزرے گا تو میں اسے ایک گلاس گرم گرم دودھ پلاؤں گا. اللہ اکبر. وہ اللہ کے ولی راستے سے گزرے تو انہیں روک لیا, اور روکنے کے بعد میں کہا دودھ پی لو. دودھ پیا اور کہا الحمدللہ اے مولا تیری بھی عجیب شان ہے, کہیں پر چاٹا کھلواتا ہے اور کہیں دودھ پلواتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ولی اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. ادھر یہ شوہر بھی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. اب جیسے ہی شوہر بھی اپنے گھر پہنچتے ہیں, اس کا شوہر اپنے گھر کے زینے پر چل رہا تھا. جیسے ہی چلتا چلا گیا, بلندی سے پیر پھسلا, زمین پر گر گیا, اور لڑکتا لڑکتا جب زمین پر آیا, اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی, یعنی اس کی موت ہو گئی. جب وہ مر گیا, عورت کی چیخ نکل جاتی ہے. انفوان شباب کا عالم تھا. اگر کسی کا شوہر جوانی کے عالم میں مر جائے, اس بیوی کے دل سے پوچھو کہ شوہر کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. اس بیوی کی چیخ نکل جاتی ہے, ہائے میرا شوہر دنیا سے چلا گیا. لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ بولے معاملہ یہ ہے کہ میرا شوہر چل رہا تھا, چلتے چلتے پیر پھسلا, زمین پر گر گیا, مر گیا. اللہ اکبر. عورتوں نے کہا اس کی موت تھی, یہ مر گیا. لوگوں نے کہا اس کی موت تھی, یہ مر گیا. تو عورت کہتی ہے نہیں نہیں, اس کی موت تھی تو نہیں مرا ہے, ایک فقیر نے بد دعا کی ہے تو مرا ہے. کہا معاملہ کیا ہے؟ بولے معاملہ یہ ہے ہم اس طرح سے راستے میں آ رہے تھے, میرے شوہر نے ایک فقیر کے چاٹا مار دیا تھا, ایسا لگتا ہے اسی کی بد دعا کی بدولت ہے. تو کہا اس نے بد دعا دی تھی؟ بولے نہیں اس ٹائم تو نہیں دی تھی, اس وقت تو کہا تھا الحمدللہ, چاٹا کھا کر کہا تھا الحمدللہ. کہا میں اس سے ملاقات کرنے چاہتی ہوں, دفن بعد میں کیا جائے گا, پہلے فقیر سے ملاقات کروں گی. اللہ اکبر. وہ عورت دوڑی دوڑی اللہ کے ولی کے پاس پہنچتی ہے, اور پہنچنے کے بعد میں کہتی ہے او بابا میرے شوہر نے ایک چاٹا ہی تو مارا تھا. جملہ قابل غور ہے, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہا کہ اس میرے شوہر نے ایک چاٹا ہی تو مارا تھا, اور تم نے ایسی سزا دی, ایسی سزا دی, ایسی بد دعا کی اس کے لیے کہ اس کی جان ہی نکل گئی. تو کہا کہ میں نے تیرے شوہر کے لیے بد دعا کب کی؟ بولے بد دعا تم نے ضرور کی ہے. بولے میں نے بد دعا نہیں کی ہے. بولے بد دعا ضرور کی ہے. بولے معاملہ کیا ہے؟ بولے سمجھو بات کو. بولے تیرے شوہر نے میرے ایک چاٹا مارا تھا, وہ کیوں مارا تھا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے, اس لیے اس نے مجھ سے میرا بدلہ لیا ہے تم سے. بولے اچھا ایسی بات ہے. بولے تیرے شوہر نے میرے ایک چاٹا مارا تھا, کیوں مارا تھا؟ کہ تیرا شوہر تجھ سے محبت کرتا ہے, تجھ سے پیار کرتا ہے. اس نے تیرے کپڑوں کی گندا ہونے کی وجہ سے مجھ سے بدلہ لیا. بدلہ اس لیے لیا کہ تیرا شوہر تجھ سے محبت کرتا ہے, اس نے میرا چاٹا مار دیا. تیرا شوہر تجھ سے پیار کرتا ہے, اس لیے اس نے میرا چاٹا مار دیا. تو سن, اگر تیرا شوہر چاٹا مار کر بدلہ لینا جانتا ہے تو میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس چاٹے کا بدلہ میرے اللہ نے لے لیا ہے. میرے چاٹا میرے شوہر نے مارا تھا, اس چاٹے کا بدلہ میرے اللہ نے لے لیا ہے, اور اس کی جسم سے اس کے روح کو نکال لیا ہے. تو ذرا سوچئے گا, اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کا بدلہ اس طرح لیا کرتا ہے. انہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا, انہیں کبھی بھی مشکل میں نہیں رہنے دیتا. اللہ تعالیٰ امتحان تو خود لیا کرتا ہے, مگر اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں, اللہ کے قریبی بندے وہ ہوتے ہیں جو پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. تو اگر تمہیں کامیاب بننا ہے تو نبی کے طریقے پر چلنا شروع کرو. اگر تمہیں کامیاب بننا ہے تو حضور سے پیار کرنا شروع کرو. جس دن ہم نبی سے پیار کرنے والے بن گئے تو ہم کامیاب ہی کامیاب نظر آئیں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.